تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر علماء امت، علماء کرام، آپ حضرات کو نظر آنے میں سہولت ہو، اس لیے ہم یہاں تھوڑی اونچائی پر بیٹھے ہیں، ورنہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک بہت ہی قابل عزت اور قابل تکریم ہو. جو انسان قرآن کی خدمت کرے، حدیث پاک کی خدمت کرے، واقعی وہ اللہ والا کہلانے کا مستحق ہے. قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. اس قرآن کی برکت سے ربانی، اللہ والے کہلانے کے انسان مستحق بن جاتا ہے. ہم سب کے سروں کے تاج امت کے موقر حضرات علماء، اکابر، اس وقت امت مسلمہ ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین اسلام کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں تشکیک کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تشکیک کا مطلب یہ ہے کہ دین اور اسلام کے بارے میں، احکام اسلام کے بارے میں لوگوں کے دل دماغ میں شک شبہ پیدا ہو رہا ہے. دین اور دین کے احکام کے متعلق
جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ختم ہو رہا ہے، اور احکام ہمارے دین کے صحیح ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے امت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اسلام مذہب صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے خطرناک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ایک بہت موقر مفتی صاحب جن کے فقہ و فتاوی پر مجھے بہت ہی اطمینان اعتماد ہے، اکابر کے منظور نظر ہے، وہ ایک مسجد کے اندر مجھے ملے۔ وہ نیٹ پر رہتے ہیں، حالات پر ان کی نظر رہتی ہے۔ مسجد میں جماعت کھانے میں کھڑے ہو کر مجھے کہنے لگے، مفتی صاحب امت کے جوانوں کا کیا حال سناؤں؟ ہمارے علاقے کے، ہمارے دکشن گجرات کے، ہمارے سورت نوساری والساڑ ضلع کے ایسے مسلمان نوجوان جن کے ابا مسلمان، دادا پر دادا مسلمان، نانا پر نانا مسلمان، اوپر تک جب تک ہم جانتے ہیں مسلمان، لیکن ایسے نوجوان اپنے فیس بک پیج پر اس وقت یوں لکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ زمانے ماضی میں مسلمان تھے، گزرے ہوئے زمانے میں ہم مسلمان تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ بزرگوں، مسئلہ اس وقت ایمان کا آ کر کے کھڑا ہوا ہے، ارتداد کا کھڑا ہوا ہے، اور ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کتنی پیاری حدیث لکھی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ وراثت کس چیز کی؟ انبیاء کس چیز کی وراثت؟ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ۔ شمائل ترمذی میں ہم سب نے حدیث مبارک کے یہ ٹکڑے پڑھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، مسلسل فکر میں رہتے تھے۔ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ کتنی فکر تھی؟ خود اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ نبی جی آپ ان پر افسوس کرتے کرتے، گھٹتے گھٹتے، کوڑن کوڑن میں آپ کی جان چلی جائے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے معزز علماء، آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں بہت ادب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ سے مانگو کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں انسانیت کا، امت کا جو درد کوڑھن فکر تھا،
اللہ اس کے کچھ قطرے ہم فقیروں کو بھی نصیب فرماوے. یہ مانگو اللہ سے، مانگنے کی چیز اللہ سے. پیارے آقا کی مسنون دعاؤں میں آپ دعائیں دیکھیے، کیسی کیسی دعائیں مانگی. جو دعائیں کتابوں میں نقل کی گئی اس میں ایک عجیب دعا ہے. میں بھی خوب مانگوں، آپ بھی خوب مانگیے. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک. تو یہ دعا اللہ سے مانگا کرو. اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک. بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اس دعا کا اہتمام کریں، مانگنے کا. بزرگوں، ہماری شادی بیاہ منگنیاں مسلمانوں کی، کیا میں اس کا درد سناؤں؟ پہلے اسراف ہوتا تھا شادیوں میں، پھر ایک زمانہ آیا کہ تبذیر ہونے لگی، اور اب یہ زمانہ آیا ہے کہ شادیوں کی نسبت کے اوپر ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. پہلے صرف اسراف اور تبذیر تھا، اب ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. شروع میں قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، عباد الرحمن کے اوصاف، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو نکاح سے پہلے ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے شکریہ ادا کرنے. چند لوگوں کے شکریہ گنوائے، اس کے بعد انہوں نے یوں شکریہ کہا کہ ایک بینک کا نام لیا، مشہور بینک اپنے علاقے کی. اس بینک کے مینیجر بھی وہ نکاح میں تھے، ان کا شکریہ ادا کیا. تو میرے دل میں سوال آیا کہ بینک کے مینیجر صاحب کا شکریہ کیوں ادا کیا ہوگا؟ تو میں نے بیان کے بعد دھیرے سے ایک صاحب کو پوچھا کان میں، مقامی ذمہ دار، تو انہوں نے عجیب بات بتلائی کہ اتنی عالی شان شادی ہو رہی ہے، 3000 آدمیوں کی دعوت ہے، کھانا ہے، یہ منڈپ محفل سجی ہے، پوری رقم بینک سے لون لے کر کے ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ یہ مینیجر صاحب نے شادی کے بنیاد کے اوپر لون منظور کی، اس لیے ان کا بیان میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حرام کام کے اوپر اس طرح شکریہ ادا کرنا، یہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے. آگے سنیے، مولانا مدظ اللہ نے بہت ساری باتیں کھل کے سنا دی، کچھ باقی نہیں چھوڑا ہے. ایک جگہ پر مسلمان نوجوان 2 بہنیں 3 اسٹار ہوٹل میں زنا کراتے ہوئے پکڑی گئی.
میں بستی کا نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن مخفی رکھنا ہے. 2 مسلمان نوجوان لڑکیاں 3 اسٹار ہوٹل میں زنا کراتے ہوئے پکڑی گئی، کنواری لڑکیاں. ان کو پوچھا کیوں زنا کرانے آئی؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہماری ایک بہن کی ابھی تک شادی ہوئی، یعنی شادی طے ہوئی، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، لیکن شادی کے اندر جو مختلف سامان خریدنا ہے اس سامان کو خریدنے کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہے، اسی لیے ہم دونوں بہنیں اپنی بہن کے سامان کے لیے زنا کرواتی ہے اور اس کے پیسوں سے ان کا سامان خریدا جائے گا. اور یہ کام اس لیے کر رہی ہے کہ اگر بڑی بہن کی شادی ہو جائے گی تو ہمارا نمبر آئے گا، ورنہ بڑی بہن کی نہیں ہوگی تو ہمارا نمبر نہیں آئے گا. اس مجلس میں جمعہ کی رات میں طے کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شادی منگنی وغیرہ 100% سنت اور سادگی کے ساتھ کریں گے. یہ اول کام ہے کرنے کا. دوسرے کام تو ہم بہت سارے کریں گے، لیکن ہم علماء، قوم کے ذمہ دار، ہمارے گھروں کے اندر شادی منگنی، رشتہ طے کرنا، جتنی بھی تقریبات ہوتی ہے جس کو گجراتی میں پرسنگ کہتے ہیں، ہمارے گھروں کی تقریبات 100% سنت طریقے سے ہو، یہ پہلا ہمارا عزم اور ارادہ ہو. کہیے انشاءاللہ. آپ اہل علم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاح ہوئے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کنواری جن سے میرے آقا کا نکاح ہوا. کتنی خوشی کا موقع ہوگا کہ ایک کنواری عورت سے حضور کا نکاح ہو رہا ہے. لیکن جب حضرت عائشہ سے رخصتی ہوئی ہے اور ولیمے کا نمبر آیا، روایتوں میں موجود ہے ایک انصاری صحابی کے گھر سے دودھ کا ایک کٹورا آیا ہے اور مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے سے دودھ پلایا اور ارشاد فرمایا یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں کہ میرے معزز علماء، سب سے بڑا ولیمہ جو حضور کی زندگی میں ملتا ہے یہ اس موقع کا ملتا ہے جب میرے آقا کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کرایا تھا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا زَوَّجْنَاكَهَا. مفسرین کی رائے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ زمین پر یہ نکاح ہوا ہی نہیں، آسمان پر اللہ نے نکاح کرایا. زمین پر تو صرف رخصتی ہوئی ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا والے نکاح میں آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن ہے، قریشیہ ہے، اور آسمان پر اللہ نکاح کرا رہے ہیں. اس موقع پر ولیمہ سب سے بڑا ولیمہ ہوا ہے. کتنا بڑا ولیمہ ہوا؟ ایک بکرا کاٹا گیا تھا، ایک بکرا. اندازہ لگاؤ ایک بکرے میں کتنے آدمی نے کھایا ہوگا، الگ الگ اقوال ہے.
یہ سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب والے نکاح کے موقع پر، جب نکاح ساتوں آسمان پر اللہ نے کروائے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ والا ولیمہ ایک دودھ کے کٹورے میں ہوا۔ علماء کرام، میں ادب سے آپ سے کہوں گا، اگر ہمارا ولیمہ ماں عائشہ والا ولیمہ ہوگا تو امت حضرت زینب والے ولیمے پر اکتفا کرے گی، اور اگر ہمارا ولیمہ حضرت زینب والا ہوگا تو امت اسراف تبذیر کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ لمٹ میں رہو۔ میرے حضور نے وہ ولیمہ بھی ایک دم سمپل کیا، وہاں تک گنجائش ہے، کر سکتے، لیکن اس وقت کے حالات میں ہمیں حضرت عائشہ کے موقع پر جو ولیمہ ہوا تھا وہ ولیمے کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا، تو امت کے اندر سادگی، اللہ تعالی امت میں سادگی کو عام کریں گے۔ یہ پہلا طے کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں اہم ترین بات، ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ منگنی تقریبات پرسنگ 100% اتباع سنت کے ساتھ ہوئے تو انشاءاللہ امت کو ہم برائی سے روک سکیں گے۔ دوسری بہت ادب سے آپ کی خدمت میں درخواست، نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہے، طے کر لو، یہ تو مسئلہ ہے شریعت کا۔ جس نکاح میں، جس شادی میں، جس منگنی میں، جس تقریب میں، جس پرسنگ میں شریعت کے خلاف کام ہو، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، نہیں جانا ہمیں اس شادی میں، اور گول مول باتیں نہیں کرنی کہ وقت نہیں ہے، مشغولیت ہے، بالکل نہیں۔ صاف لفظوں میں کہہ دو، آپ کے یہاں شادی میں، منگنی میں فلانا کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اسی لیے ہم حصہ نہیں لیں گے، صاف کہہ دو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ کب تک صرف آیت پڑھو گے؟ کب تک آیت پڑھیں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صرف یہ پڑھنے کے لیے ہے؟ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں اس کے اوپر؟ ہماری زبان، ہمارا عمل نہیں عن المنکر کے لیے بہت طاقتور اور مضبوط ثابت ہوگا۔ کئی جگہوں پر بڑا اچھا تجربہ اور انوبھو ہوا۔ شادی کی اطلاع تو ہو ہی جاتی ہے، یہ ڈکی چھپی چیز تو ہے نہیں۔ فلانے کے یہاں نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، تو جیسے حضرت مولانا فرما رہے تھے، میں آپ کو کہتا ہوں، 2-4 محلے کے فکر مند علماء مسجد میں آوے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اور جن کے گھر شادی ہے ان کے یہاں جا کر ملاقات کرے، اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھاوے، بھائی سمپل نکاح کرو، سادگی والے نکاح کرو، پیسے بچاؤ، بچا کر کے تمہارے ہی بیٹے بیٹی کا مستقبل سنوارنے میں لگاؤ، سمجھاؤ۔ یہ آپ کا 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے گھر جا کر کے سمجھانا، انشاءاللہ ان کی شادیوں کے اندر رسم و رواج کے ختم کا ذریعہ بنے گا، اللہ آپ کو اجر عطا کریں گے۔ امت کے نوجوانوں سے ربط پیدا کرو، اور میں آپ کو بہت صاف کہتا ہوں، امت کے نوجوانوں اور عوام سے ربط پیدا کرنا محض اللہ اور اللہ کے دین کے خاطر۔ قرآن کی کتنی آیت میں آپ نے پڑھا،
کہ انبیاء کیا کہتے تھے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر۔ کیا ہم وہ حدیث بھول جاتے ہیں؟ بخاری میں موجود ہے، خیبر کے اندر جب قموس قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، جھنڈا دے کر فرمایا علی آگے بڑھو، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جاوے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے، دوسری روایتوں میں ہے علی تمہارے ذریعے ایک انسان ہدایت پر آئے گا تو دنیا اور ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ربط پیدا کرو، قریب کرو ان کو، ان کے ذہن میں جو اشکال اعتراض ہے وہ مطالعہ کر کے دور کرو، محض دین کے لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، جو آیت میں نے پڑھی تھی یہ واقعہ قرآن میں 2 جگہ پر ہے، تو اس واقعے کو آپ نے تفسیر میں پڑھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ ہیلا کر کے مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو ایک جماعت ایسی ہو گئی کھلم کھلا غلط کام کرنے والے، کھلم کھلا غلط کام کرنے والے، اور ایک دوسری جماعت تھی جنہوں نے نصیحت کا کام شروع کیا ہے، لیکن نصیحت کرنے والوں میں پھر 2 جماعت بن گئی، ایک جماعت چند دنوں کے لیے نصیحت کیا اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ کرے ہم ایسے نہ ہوئے۔ نصیحت کرنے والی ایک دوسری جماعت وہ تھی جو مسلسل لگاتار کنٹینیو نصیحت میں لگے رہے، نہیں انل منکر میں لگے رہے، برائیوں سے روکنے میں لگے رہے۔ تو یہ لوگ جو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے یہ مسلسل کام کرنے والوں کو کہہ رہے، اللہ نے ان کی بات قرآن میں نقل فرمائی ہمارے لیے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو؟ بہت نصیحت ہو گئی، اب چھوڑو، اللہ ان کو ہلاک کریں گے، سخت عذاب دیں گے، کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو مسلسل نہیں انل منکر کا کام کرنے والوں نے جواب دیا، یہی جواب کی فکر آپ کو ہے، مجھے ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے آخری گھڑی تک برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری نبھائی تھی، اللہ کو تو ہم معذرت پیش کر سکیں گے، اسی لیے وہ مانے نہ مانے ہم تو نصیحت کا کام مسلسل جاری رکھیں گے۔ اور اس لیے قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ محشر میں اللہ کے سامنے ہم معذرت کر سکیں۔ اور آگے امید کی باتیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، نہیں انل منکر سنتے سنتے ایک دن آئے گا کہ وہ منکرات سے بچنے والے بن جائیں گے۔ تنفع المؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے، نصیحت کرو، فائدہ پہنچانا اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے دعا اللہ سے مانگنا، کڑہن فکر، مسلسل محنت، تب جا کر کے ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔
یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، لیسن، نصیحت ہے۔ معذرتاً الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین، ایسے علماء بہت کم ہوتے ہیں، ایسے خوش نصیب علماء۔ ان کی ایک بات سنانے کے لیے میں اصل کتاب لے آیا تاکہ حضرت کے مبارک الفاظ میں آپ کو سناؤں، جن کو دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ان کے شاگرد، امام المحدثین علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد، ہندوستان کی آزادی کے مرد مجاہد مولانا سید حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند کے شاگرد، مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد، مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ کتنے علماء کے استاذ۔ ٹھنگنا قد تھا حضرت کا، 4-4.5 فٹ حضرت کا قد تھا، لیکن انگریز یوں کہتے تھے کہ اس مولوی کے دلوں کے اندر انگریزوں کی جو نفرت ہے، اگر اس مولوی کو ہم جلا کے راکھ بنا دیوے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی آواز نکلے گی۔ انگریز کہتے تھے حضرت شیخ الہند کے بارے میں۔ ایک انگریز نے یوں کہا کہ جس انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا پر جن کی حکومت چلی کئی ملکوں میں، کئی 4 فٹ کے مولوی نے پورے برٹش ایمپائر کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ وہ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ جیسے مولانا کہہ رہے تھے نا، ہمارے اکابر کا اتہاس پڑھو، تاریخ پڑھو، پڑھنی چاہیے، اکابر کے حالات پڑھنے چاہیے۔ حضرت شیخ الہند کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ہی کے الفاظ میں۔ مجھے تو ہمت نہیں کہ اتنے سخت الفاظ کہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ مالٹا سے رہائی کے بعد، مالٹا سے جب چھوٹ کر کے آئے، اس موقع پر حضرت نے فرمایا تھا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند کہہ رہے ہیں اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل و مکمل نظام رکھتا ہے۔ کتنے جامع الفاظ ہیں، مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل اور مکمل نظام رکھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جو لوگ موجودہ زمانے کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں حکمت، مصلحت، یہ شیطانی نعرہ میں تو کہتا ہوں، حکمت، مصلحت، ایک سائٹ رہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے الفاظ میں، جو لوگ زمانے موجودہ کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور صرف حجروں میں بیٹھ رہنے کو اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ حضرت کے الفاظ سنیے، جو لوگ زمانے موجودہ کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور وہ صرف حجروں میں بیٹھ رہنے کو
اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک اور صاف دامن پر ایک بدنما دھبا لگاتے ہیں۔ کتنے سخت الفاظ حضرت نے کہے ہیں۔ ان کے فرائض صرف نماز روزے میں منحصر نہیں، بلکہ ساتھ ہی اسلام کی عزت برقرار رکھنا، اسلامی شوکت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، جماعت علماء جو حقیقتاً مسلمانوں کے مذہبی قائدین ہیں، ان کا فرض ہے کہ اس وقت اور موقع کی نزاکت اور اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، آپس کے نزاع اور اختلاف میں پڑھ کر اصل مقصود کو خراب نہ کریں۔ آج ہماری صلاحیتیں آپسی جھگڑوں میں ضائع ہو رہی ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما کے گئے، آپس کے نزاع اور اختلاف میں پڑھ کر اصل مقصود کو خراب نہ کریں۔ آگے فرمایا، ورنہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی تمام ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی۔ ورنہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی تمام ذمہ داری انہی پر یعنی علماء پر عائد ہوگی۔ یہ ہیں اس مرد کلندر کے الفاظ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مسلمان بھائیوں، میرے معزز علماء، ایک جگہ پر بیان ہو رہا تھا، حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ صحت عافیت کے ساتھ حضرت کے سائے کو برقرار رکھے، حضرت تشریف فرما تھے، میرا بیان ہو رہا تھا، تو میں نے بیان کے اندر مسلم شریف کی حدیث سنائی، عینان تزنیان اذنان تزنیان، اس کی تشریح میں کر رہا تھا۔ آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا پرائی عورتوں کو دیکھنا ہے، کان کا زنا پرائی عورتوں کی باتوں کو سننا ہے، ہاتھ کا زنا پرائی عورتوں کو ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا ہے۔ یہ پوری تفصیلات میں سنا رہا تھا۔ بیان مکمل ہوا، اس شہر کے کئی نوجوان ملاقات کے لیے آئے بیان کے بعد، کہ مفتی صاحب آپ کے بیان کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنی ہے۔ تو بہت خوشی سے فرمائیے کیا کہنا ہے آپ کو۔ کہنے لگے آج تو آپ نے بیان میں عجیب حدیث سنائی، اور اس میں آپ نے کہا کہ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تشریح میں یوں کہا کہ پرائی عورت کے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا، انسٹاگرام پر اس کو ملنا، کانٹیکٹ میں رہنا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، ہاتھ کے زنا میں آتا ہے۔ میں نے کہا کئی علماء کی حاضری میں میں نے کہا ہے، محدثین کی حاضری میں، تو کہا ہمیں اس پر اشکال نہیں ہے، ہم یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ زنا کا میننگ زنا کا کام ہے، اس طرح کسی پرائی لڑکی سے ناجائز تعلق کرنا، اس کے کانٹیکٹ میں رہنا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا، محبت افیئر کرنا، اس کو آج تک ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ تو میں نے کہا کیا سمجھتے تھے اس کو؟ تو کہا ہم اس کو پاک محبت سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اب حدیث کی روشنی میں دماغ صاف ہو گیا؟ کہا اب صاف ہو گیا، اب سمجھ میں آیا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ دوسرے دن اس شہر کے اندر علماء کی ایک مجلس تھی،
میں نے رات کو جا کر قیام گاہ پر حضرت کو یہ پوری تفصیل سنائی کہ اس طرح یہ نوجوان سوال کر رہے تھے. دوسرے دن شہر کے علماء کی مجلس تھی، تو وہ علماء بھی رات کے بیان میں تھے لیکن نوجوانوں کی ڈسکس میں نہیں تھے. تو میں نے وہاں کے علماء کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ کے نوجوان جو اس جہالت میں آج تک گناہ کرتے رہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہو. آپ نے آج تک امت کے جوانوں کی اس لائن سے رہبری نہیں کی. کیا غلط ہے، کیا گناہ ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے، کون اس کا قصوروار ہے، کون مجرم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاف سن لیجئے، اہل علم کی فضیلت اہل علم کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. تمام فضائل ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہے. یقیناً ہماری فضیلت ہے کہ محشر میں اللہ فرمائیں گے مجھے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا. اس مقدس علم کی برکت سے اللہ نجات فرمائیں گے، لیکن یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. علم کی ذمہ داری موقع محل کے اعتبار سے امت کی رہنمائی، اللہ ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے اس میں اکیلا انسان بھی کام کر سکتا ہے. چلا تھا میں جانب منزل تنہا مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت چلائی اکیلے تھے، ذوالمجاز میں اکیلے تھے، مینا میں اکیلے تھے، بیت عقبہ اولا میں اکیلے تھے، اکیلے چلے ہیں. تب جا کر جماعت صحابہ تیار ہوئی ہے. ایک فکر مند کڑہن درد رکھنے والا آدمی کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے پورے علاقوں میں انقلاب برپا فرماتے ہیں. علاقوں میں اللہ انقلاب برپا فرماتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. حدیث بخاری شریف میں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے. اور پھر اگر چند علماء آپس میں مل جائے تو ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد جو ہے ساتھیوں کے مل جل کے کام کرنے میں ہے، سونے پہ سہاگا. اسی لیے معزز حضرات علماء ہر ایک اپنی ذمہ داری کی فکر کرے کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. کام شروع کرے آپس کے اندر مل جل کر کے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، عہدے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عہدے کی لالچ سے. آج ہمارے یہاں کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے، پہلا ہی ٹینشن صدر، سیکرٹری، خزانچی، یہ چکر ہی ختم کرو. یہی فتنوں کی جڑ ہے. چند اہل علم مل کے کام کرے، ہر ایک ذمہ دار. کسی کے یہاں بھی کوئی خبر ہوئی فوراً پہنچ جاؤ، نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ، جا کر کے سمجھاؤ، انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا. درس قرآن شروع کرو، ہر بستی میں درس قرآن ہونا چاہیے. یہ تو علماء کی بستی ہے، اولیاء کی بستی ہے. درس قرآن، درس حدیث ہر مسجد میں ہو.
اور پھر نوجوانوں کو سوال جواب کا موقع دو کہ مجلس کے بعد آپ کو جو پوچھنا ہو پوچھو، مجمع میں پوچھو، اکیلے میں پوچھو، ہم آپ کی رہبری کریں گے۔ ان امت کے جوانوں کو یوں ہونا چاہیے کہ یہ علماء ہمارے ہمدرد ہے، ہماری مصیبت میں ہماری مدد کریں گے۔ ان کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ یہ الگ تھلگ قوم ہے اور ہم الگ تھلگ ہے۔ آج امت کے نوجوان اپنی الجھنوں کے لیے نیٹ کے اوپر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جہاں جا کر ان کے ایمان کا سودا ہوتا ہے۔ امت کا جوان اپنی الجھنوں کے لیے ایسی ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے سے قریب کرو، اپنے گلے لگاؤ۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کہا انگلینڈ کے اندر جو کلبیں ہیں، کلب جس میں ڈانس ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، لڑکے لڑکی مخلوط اس میں ڈانس کرتے ہیں، ایسی کلبوں کے دروازوں کے اوپر شراب میں مست نوجوانوں کو گلے لگایا ہے اور ان سے توبہ کروائی ہے۔ کلبوں کے دروازوں کے اوپر جا کر شراب میں مست پرائی لڑکیوں کو لے کر ناچنے والے نوجوان، ان کو گلے سے لگایا، توبہ کروائے۔ علماء یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ یہ مت سوچو یہ بگڑ گیا، یہ سڑ گیا، یہ خراب ہو گیا۔ وہ قابل توجہ زیادہ ہوتا ہے، قابل محبت شفقت وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارکباد دیتا ہوں آج کی مجلس جن حضرات کی فکروں، کوششوں، محنت سے قائم ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات علماء یہاں تشریف لائے محض دین کی فکروں کو لے کر کے، امت کے ایمان کے بچانے کی فکروں کو لے کر کے۔ اللہ میرے آپ کے اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں امت اور انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت باتیں سنانے کی ہے، بہت باتیں ہیں، لیکن اب کچھ ہمیں عمل کی لائن میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک انسان کا ایمان میرے ذریعے بچ گیا، کسی کے اخلاق سدھر گئے، کوئی آؤٹ لائن سے ہدایت کے راستے پر آ گیا، انشاءاللہ ہماری نجات کا وہ ذریعہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یقیناً امامت، مدرسہ، مکتب بہت مبارک کام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کریں گے، عذاب بھیجیں گے، نہیں۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ کہ محشر میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ بس اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بہت مناسب ہے کہ مشورے سے ہر عالم تیار ہو، جماعتیں بنے، کام کرے، اور یہ تو کرنا ہی ہے کہ
کہ ہم اپنے گھروں کی شادی بیاہ منگنی تقریبات 100% سنت کے مطابق کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا عزم یہ لے کے اٹھو کہ جہاں بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو ہم ایسی شادیوں میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے۔ کیا اللہ نے ہم کو کھلایا نہیں؟ ایک سے ایک نعمتیں اللہ اہل علم کو کھلاتے ہیں۔ ایک آدھ دو ایسی دعوت قربان کر دیں گے تو اللہ انشاءاللہ اس سے اچھی نعمت دیں گے۔ صرف کھانے کے خاطر، کسی دوسرے انسان کو اچھا دکھانے کے خاطر ہرگز منکرات والی شادیوں میں مت جاؤ۔ اتخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ لائق ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے۔ بائیکاٹ کرو ایسی شادیوں کا، سمجھاؤ، نہ مانے تو مخالفت کرو ایسی شادیوں کی۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ امت کے جوانوں کو جوڑو، ملو ان سے، ان کے ربط میں رہو، مستورات میں آپ کے بیانات ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، سوال جواب کے مواقع دیے جائے۔ انشاءاللہ یہ سب شکلیں بہت مفید ہوگی اور انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور منکرات کا ماحول ختم ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ جو حضرت زینب والا ولیمہ میں آپ کو سنا رہا تھا، اس کے بارے میں ہے، حضور نے کوئی دعوت نہیں چلائی تھی۔ کھانا پک گیا تو خادم خاص حضرت انس کو کہا، جاؤ کھڑے ہو جاؤ محلے کے کنارے پر، جو ملے ان کو بلا کے لاؤ کہ چلو نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نامے نہیں، کیسے سمپل ولیمے شادیاں ہوئی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تاتو بیدار شوی نالا کشیدم ورنا، عشق کارست کے بے آہو فگا نیس کنن۔ اللہ کرے کہ یہ آواز ہماری ذمہ داریوں کے احساس اور فرائض منصبی کو ادا کرنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مولانا مسافر بھی ہے، کرا دیجیے دعا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادین مهتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لعدائک. نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک. اے اللہ آپ کا کرم ہے، ہم کو آپ نے علم کی نعمت عطا فرمائی، قرآن اور علم اور حدیث کی خدمت کے لیے قبول کیا. اے مالک الملک، زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ، زندگی کی آخری سانس تک قرآن حدیث اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. مولا، کبھی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، لیکن ہمیں اس کی وجہ سے محروم نہ کرنا مولا، محروم نہ کرنا میرے مولا. زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ والی جماعت میں ہمیں شامل فرماؤ. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر امت کا، انسانیت کا، دین کا جو غم اور فکر تھا، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرماؤ. اے اللہ، ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اشاعت دین، حفاظت دین، اعلاء دین، احیاء سنت کی ذمہ داریاں کما حق کہو نبھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ. آج تک اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرماؤ، اپنے فضل سے معاف فرماؤ. آج کے حالات کے اعتبار سے امت کا ایمان اور دین بچانے کے لیے جو طریقوں کی ضرورت ہو، اے اللہ وہ ہمیں الہام فرماؤ اور اس کو صحیح نہج سے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ. اے اللہ، آج اس جمع ہونے کو قبول فرماؤ، بے شمار خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، بے شمار بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ. اے اللہ، اس جمع ہونے کو آپ کی رضا کا ذریعہ بناؤ. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماؤ، ہمارے عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ. ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ، پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی، گھر بار کی، کاروبار کی، دکان مکان کی، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ. جو مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے، اے اللہ ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، دوبارہ ایمان عطا فرماؤ. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. اے اللہ، ہمیں مفتاحا للخیر بنا دیجئے، مغلاقا للشر بنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.